ہم سب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اس تعلق کا تقاضا ہے کہ ہمارا کوئی کام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف نہ ہو، کیونکہ ایمان کے لیے محبت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور محبت کی نشانی اطاعت ہے۔ کوئی بھی آدمی جو محبت کا دعویٰ کرتا ہو لیکن بات نہ مانتا ہو، دنیا کا کوئی آدمی بھی اس کے اس محبت کے دعوے کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور ہمارا یقین ہے کہ ہم نے اللہ تک، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ نیک اعمال کرنے والا جنت میں جائے گا، برے اعمال لے کر جانے والا اللہ کی ناراضگی میں ہوگا، اللہ کا فضل نہ ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہماری مجبوری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی ہماری مجبوری ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کریں، یہاں تک کہ ہماری وہ مصروفیات جن کا تعلق عادات دنیاوی سے ہے، جس کو ہم دنیاوی عادت کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے قریب کرتی ہے جب اس کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے اندر تاثیر کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرتا ہے۔ جس کے دل میں، جس کے اعضاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد میں اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب آنسو بہتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، پچھلی صدی کے بزرگ ہیں، اور ان کے ولایت میں پوری امت اس زمانے کی متفق تھی، کوئی ان کی ولایت کے خلاف بات نہیں کرتا، سب کا اتفاق تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور بہت اونچے ولی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے ایک شاگرد نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ ولایت کیسے ملی؟ میں نے کئی مجلس میں یہ بات عرض کی کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے میرا پیار لے لیا ہے، ایسے لگتا ہے میں نے اللہ کے قدموں میں سجدہ کیا ہے، اتنا محبت سے بھرے ہوئے، ہر وقت ان کا جسم اللہ کی محبت میں دبا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ کو یہ اللہ کا اتنا قرب کیسے ملا؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے صرف ایک راستے سے ملا ہے کہ میں زندگی کا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں، بس۔ یہ جو ولایت ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے تصور میں، ہمارے معاشرے میں ایک بات ہمارے تصور میں ڈالی گئی کہ جو آبادی سے نکل جائے، جنگل میں جا کر زندگی گزارے، نہ اس کا پہننا ٹھیک ہو، نہ اس کا کھانا گزارے کا ہو، بس وہ پڑا ہو، اس کو دنیا کا ہوش نہ ہو، پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔
ایسا نہیں ہے. جو جہاں کہیں ہے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ لمحات گزار رہا ہے تو اسی راستے سے وہ اللہ کا ولی بنے گا. چاہے وہ زراعت کر رہا ہے، وہ وہاں کھالے صاف کر رہا ہے، تب بھی وہ اللہ کا مقرب ہے، ولی ہے. اور وہ اتنا بڑا ولی بنتا ہے کہ جو آدمی اس کے ساتھ دشمنی رکھے اللہ خود اس کو پکڑتا ہے. من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ اللہ خود اعلان جنگ کرتا ہے. جو اتنا مقرب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ بات کرتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ دیکھتا ہے. یعنی اتنا اللہ کا قرب کہ اس کی آنکھ میں حیا، اس کے بول میں سچائی، اس کے کان غلط بات نہیں سن سکتے، وہ کسی غلط مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا. اس سنت کے راستے سے اللہ اس کو ایسا پاک کر دیتے ہیں، اللہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہماری مجبوری ہے، یعنی ایک تو راستہ ہے عشق و محبت کا، اس راستے سے بھی آدمی مجبور ہو جاتا ہے. جس کی محبت ہے اس کی اطاعت کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے، اس کا لمحات نہیں گزرتے. اگر یہ راستہ نہ بھی ہو تب بھی ایک امتی کی مجبوری ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کا سامنا کرنا ہے، اس نے اللہ کا سامنا کرنا ہے. اس کی مجبوری ہے کامیابی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سنت کا راستہ اختیار کرے گا. اور یہ سنت کا راستہ تو اتنا عظیم راستہ ہے، اللہ نے خود ایک ایک ادا اپنے محبوب کو دی ہے، ایک ایک ادا اپنے محبوب کو دی ہے، خود دی ہے. اور اس میں ساری دنیا کی کامیابیاں بھر دی ہیں. تو جو وہ راستہ اختیار کرتا ہے اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہو سکتا. وہ ظاہری طور پر غم میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ گھاٹے میں ہو، وہ مظلوم ہو، وہ جس حالت میں دنیاوی حوالے سے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے وہ فقر میں ہے، بھوک میں ہے، تب بھی اللہ اس کے دل کو ایسی راحتوں کے ساتھ بھر دیتا ہے کہ وہ جسم سے چور چور بھی ہوگا تو ایسی لذت میں ہوگا کہ بادشاہوں کو وہ لذت نصیب نہیں ہے سنت کے راستے سے. اور کوئی مشکل نہیں ہے سنت کا راستہ اختیار کرنا. جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کام کو کرنا اسی طرح ہے، لیکن ذرا سنت سے دیکھ لیں، اسی راستے سے کر لیں گے تو وہ کامیابی ہے، راحت ہی راحت ہے. سنت کے راستے سے جھگڑا نہیں ہے، سنت کے راستے سے فساد نہیں ہے، سنت کے راستے سے گھاٹا نہیں ہے، سنت کے راستے سے دل کی پریشانی نہیں ہے. یہ سارے فوائد اللہ نے سنت کے راستے میں رکھے ہیں. اس وجہ سے ہم جو بقیہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم سیکھ کر اس کو سنت کے مطابق گزاریں گے. سنت کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمیں راحت ہی راحت پہنچے گی. آج ہماری 7ویں مجلس ہے. ہماری ایک فکر ہے، ہماری ایک تمنا ہے کہ میری زندگی اور میرے تمام بھائیوں کی زندگی کا ہر لمحہ سنت کے مطابق گزر جائے. بس اسی کے لیے یہ ایک ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے.